हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस्लाम में 5 चीज़ें बुनियादी हैं, जिसमें पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कलमा-ए तौहीद। उसके बाद में 5 वक्त की नमाज हर बालिग मर्द औरत पर हर हाल में फ़र्ज़ की गई हैं। इसके बाद में साल में 1 महीने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। जैसा कि मैंने कुरान करीम की ये आयत तिलावत की है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जैसा कि पिछले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद तुम अल्लाह से डरने लगो, तक़वा हासिल हो जाए। और ये महीना जो अल्लाह ताला ने बंदों को भारी न महसूस हो, इसलिए फरमाया अय्याम मादूदात, गिनती के दिन हैं। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाज़िल किया गया है। लेकिन यहाँ बंदों को भारी ये हुक्म भारी महसूस ना हो, इसमें 2 तसल्लियाँ दी हैं। यानी आपसे पहली जो उम्मतें थी वो आपकी उम्मत से पहली उम्मतों के ऊपर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ये नया कोई मामला नहीं है। और महीने को अल्लाह ताला ने फरमाया गिनती के दिन है। मेरे भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों, अगर कोई शख्स साहिब ईमान है और बग़ैर उज़्र शरई के उसने एक रोज़ा जानबूझ करके छोड़ दिया है और फिर उसे एहसास हुआ रमज़ान के बाद कि मैंने ये रोज़ा क्यों छोड़ा, अगर वो पूरी ज़िंदगी उसकी तलाफ़ी रोज़ों के ज़रिए से करना चाहे तो उस एक रोज़े के सवाब को नहीं पहुँच सकता। इसलिए ख़ास तौर पर मैं मिल्लते इस्लामिया के उन नौजवानों से जिन्होंने इस हुक्म खुदाबंदी को सरसरी ले रखा है, खुदारा ये ज़िंदगी चंद दिनों की है, अल्लाह के लिए ये मौसम भी बहुत अच्छा है, और मौसम हो ना हो हमारे रब का हुक्म है, हमें किसी हाल में भी रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कुरान पाक में कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं। ये रोज़ा जी चाहे रख लें, जी चाहे ना रखें, ऐसा इसमें हुक्म नहीं है। और अल्लाह ताला ने इस महीने को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया है। पहला आशरा जो पहले 10 दिन हैं, ये खुसूसी अल्लाह की रहमत का आशरा है। इसमें अल्लाह ताला बहुत रहमत फरमाते हैं हमारे ऊपर। अल्लाह की रहमत ही तो है, हम 24 घंटे आँखों से देख रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं, ज़बान से बोल रहे हैं, और न मालूम कितनी कितनी नेमतें अल्लाह की रहमत की शक्ल में हमारे ऊपर हैं। ये ज़मीन जो अल्लाह ने हमारे लिए इस तरह बना दी, बिछौना बना दिया, और हम चल रहे हैं तो ये हमारे लिए ऐसी जो है वो नरम भी हो जाती है। अल्लाह अगर इसको हुक्म दे दे और ये अपनी सख्ती को ख़त्म कर दे तो हम ज़मीन के नीचे तक चले जाएं। और ये बगैर सुकून का आसमान अल्लाह ने हमें दिया है।
حتی حد نظر انسان اس کو دیکھتا ہے، کیا یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ اتنا بڑا سورج صبح نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، اتنا بڑا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ سانس کے متعلق اس آدمی سے پوچھئے کہ جسے سانس کی تکلیف ہو اور اسے وینٹیلیٹر پہ لگا دیا جائے، ایک ایک سانس کی قیمت کئی ہزار روپے ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، موقع دیا ہے، اللہ کے اس انعام سے، اللہ کے اس فضل کو ہم نہ چھوڑیں، اور خصوصاً وہ نوجوان جو اپنی جوانی کی وجہ سے، لاہوبالی کی وجہ سے روزے چھوڑ رہے ہیں، خدا کے واسطے میں انہیں اس بات پر متوجہ کرتا ہوں کہ کسی حال میں بھی روزہ نہ چھوڑیں۔ تو یہ ماہ مبارک پہلا عشرہ، پہلے 10 دن یہ رحمت کے ہیں، اور اس کے بعد میں دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا ہے۔ یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے 70 فرائض کے برابر اسے ثواب ملتا ہے، اور ایک نفل کام جو غیر ضروری ہے کرے تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا، اور نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اسے نفل کام کہا جاتا ہے۔ اگر وہ نفل کام اس ماہ مبارک میں کرتا ہے تو گویا فرض کی ادائیگی کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن پاک کا خاص طور پہ تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ انزل فیہ القرآن، اسی مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ جو حضرات ناظرہ قرآن پاک تلاوت کرنا جانتے ہیں وہ خوب تلاوت کریں، اور جو لوگ حفاظ ہیں وہ خوب دور کیا کریں۔ دور مستقل اس مہینے کے اندر سنت ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں۔ اور ایک طبقہ ایسا بھی امت کے اندر ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کو طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ، اس طبقے سے انتہائی بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ بعض لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ حکیم صاحب نے نسخہ لکھ دیا، اگر نسخے کو پڑھ لیا تو پڑھنے سے جو ہے وہ بیماری دور نہیں ہوتی ہے۔ یہ ان کا عذر لنگ ہے، ان کے دماغ کی کمزوری کی بات ہے۔ قرآن پاک کی مثال حکیم کے نسخے سے نہیں دی جائے گی۔ یہ تو قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، الف لام میم جو شخص تلاوت کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ آپ مثال اور بھی دے سکتے تھے، کسی آیت کی تلاوت کر کے آپ مثال دے سکتے تھے، لیکن آپ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی دانائی اور حکمت عطا فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب ایک ایسا گروہ بھی آئے گا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو طوطے کی طرح رٹنے والوں کی طرح سے تعبیر کرے گا۔ حالانکہ قرآن پاک کی تلاوت بغیر معنی سمجھے ہوئے بھی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں ایک حرف پر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کوئی معمولی کتاب ہے جس کے بارے میں جیسا چاہا کہہ دیا۔ ہاں یقیناً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی نازل فرمائے ہیں، اور احکامات ہی کے لیے قرآن پاک ہے، اور انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقے صحیح بتائے ہیں وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، اور اس کی تشریح احادیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جو لوگ بغیر سمجھے ہوئے کرتے ہیں ان کو ہم یہ کہہ دیں کہ تم ثواب سے خالی ہو، ایسا نہیں ہے۔ بالکل بغیر سمجھے ہوئے بھی 10 نیکیاں ملے گی، سمجھنے کے بعد میں اس پر عمل کرنے کے بعد میں کتنی نیکیاں مل جائے گی اللہ کی شان ہے۔ اللہ جس کو چاہے جتنا نوازے، اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ رزق کے متعلق بھی اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے، تو علم بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر حساب کے دے دے اور اپنے فضل سے دے دے تو کوئی حرج نہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا بکثرت اس مہینے میں اہتمام کریں۔ آپ کو معانی سمجھ میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے،
بہت اچھی بات ہے، آپ ترجمے والا قرآن پاک بھی دیکھیں، لیکن سرے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو اوپر جملے کسنا، طنز کسنا، یہ کج فہمی کی بات ہے، کم عقلی کی بات ہے، اور یہ دین سے دوری کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بارہا قرآن پاک کی بکثرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت رہا تو انشاءاللہ اس کے اوپر کسی دوسرے موقع پر انشاءاللہ کچھ عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔